میتھمیٹیکل لاز فضائی کروں اور زمین پر حرکت کرنے والی اشیاء کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ لیکچر ان افراد کا تعارف کروائے گا جنہوں نے 15ویں اور 16ویں صدی کی سائنس میں اہم کردار ادا کیا۔ پولش ماہر نجوم کوپرنیکس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ نظام شمسی کا ایسا ماڈل ترتیب دینے میں گزارا جس میں زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد مداروں میں چکر لگاتے تھے، جو کہ پٹولمی کے مفروضے کے زمین کائنات کا مرکز ہے سے ہٹ کر تھا۔ ڈینش ماہر نجوم ٹائکو براہی نے بہتر آلات کی بناوٹ اور ڈیزائننگ سے اس فیلڈ کو مزید آگے بڑھایا، کیونکہ اس کے بنائے اوزاروں سے مشاہدات کی درست پیمائش ممکن ہوئی۔ اس کی باریک بین اور غور و غوص سے کیے گئے مشاہدات کے ریکارڈ نے دونوں پٹولمی اور کوپرنیکس کی پیشن گوئیوں کے نقائص ظاہر کیے۔ ٹائکو کی موت کے بعد اس کا تمام ڈیٹا اس کے ایسے اسسٹنٹ یعنی جوہانس کیپلر کے ہاتھ آیا، جو خدا داد حسابی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ مریخ کے ڈیٹا کو بغور اسٹڈی کرتے ہوئے کیپلر نے سیاروں کی حرکت کے 3 قوانین وضع کیے، جن میں یہ آئیڈیا بھی شامل تھا کہ سیارے سورج کے گرد بیضوی مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ گیلیلیو گیلیلی 1564 تا 1642 نے سائنس کا اسلوب اور اس کے مواد دونوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ علم نجوم میں ٹیلیسکوپ استعمال کرنے والا اولین شخص تھا، اور اس کی آسمانی کروں بارے شائع کردہ تشریحات 1633 میں اس کے کورٹ ٹرائل کا باعث بنی، لیکن بہت سے سائنسدانوں کے نزدیک اس کی عزت و عظمت ایسے پہلے شخص کے طور پر کی جاتی ہے جو تجرباتی سائنس کا موجد تھا۔ سائنس انسانی مجموعی کاوش ہے جس کی ترقی بہت کم جانے جانے والے ریسرچرز کے باعث ممکن ہوئی، جنہوں نے بتدریج انسانی علم میں اضافہ کیا۔ پھر بھی سائنس کی تاریخ چند ایسے غیر معمولی افراد پر انحصار کرتی ہے جنہوں نے اس کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس لیکچر میں یورپی تاریخ کے 15ویں اور 16ویں صدی کے 4 بڑے سائنسدانوں بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی نیکولس کوپرنیکس، ٹائکو براہی، جوہانس کیپلر اور گیلیلیو گیلیلی۔ پولش ماہر نجوم کوپرنیکس 1473 تا 1543 کو مذہبی پیشوائیت کی تعلیم دلوائی گئی، اور تقریباً آدھی صدی تک اس نے رومن کیتھولک چرچ میں کام کیا۔ تاہم پھر بھی اس نے اپنی افتاد طبع اور ذاتی دلچسپی کی بنا پر اپنی زندگی کا بیشتر وقت نظام شمسی کا ایسا حسابی ماڈل ترتیب دینے میں گزارا جس میں زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے تھے، ایک ایسا ماڈل جو پٹولمی کے زمین کائنات کے مرکز کا حریف تھا۔ وہ پوری زندگی کبھی بھی اپنی ایسی تھیوریٹیکل سکالری کوشش کی بنا پر جانا نہیں گیا، اور اس کا یہ ماڈل 1543 تک منظر عام پر بھی نہیں آیا، جو کہ اس کی موت کا سال تھا۔ اپنے شائع شدہ اس عظیم کام میں، جو آن دی ریولوشن آف دی سیلیسٹیکل سفیر کے نام سے پبلش ہوا، کوپرنیکس نے ایسا ماڈرن ماڈل تجویز کیا جس میں زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گردش کرتے تھے۔ کوپرنیکس کے ماڈل نے سیاروں کی پوزیشن بارے پیشن گوئیوں کی ایکوریسی بہت حد تک بڑھا دی، جو اس کی قبولیت کا باعث بنی۔ تاہم اس کے ماڈل کو جانچنے کا فریضہ بنیادی طور پر ڈینش ماہر نجوم ٹائکو براہی کے ذمے لگا، جو اس میدان میں اپنے جدید آلات ڈیزائن کرنے اور بنانے کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے اس فیلڈ کو وسعت دی۔ ٹائکو نے ایک شاندار زندگی بسر کی۔ اسے بچپن میں ہی اپنے انکل کی طرف سے گود لے لیا گیا، جن کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دور کی بہترین تعلیم پائی اور شہرت کے عروج تک پہنچا۔ اس کی سب سے پہلی شناخت 1572 میں ہوئی، جبکہ وہ صرف 27 سال کا تھا، اور اس نے گلیکسی کیسوپویا کے ایک روشن ستارے کو دریافت کیا جو سپر نووا حالت میں تھا۔ اس پر اسے ڈنمارک اور ناروے کے بادشاہ فیڈرک دوم نے ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان واقع جزیرہ اور اس پر آسمانی مشاہدے کے لیے رصدگاہ تعمیر کر کے دی۔ ٹائکو براہی کے امپرووڈ آلات نے اسے پٹولمی اور کوپرنیکس دونوں کی پیشن گوئیوں کو ٹیسٹ کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ ٹائکو کے نئے ڈیزائن شدہ انسٹرومنٹس نے مشاہداتی ایرر کو 20% تک کم کر دیا، اور اس نے دونوں سائنسدانوں کی پیشن گوئیوں کے نقائص عیاں کیے۔ اس کی موت پر اس کا تمام ڈیٹا اس کے ہونہار شاگرد جوہانس کیپلر کے ہاتھ آیا، جو خدا داد حسابی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ کیپلر 1600 میں اس کا شاگرد بنا، اور اس نے اپنے استاد کے مشاہداتی کام اور ان کے تجزیے کو جاری رکھا۔ کیپلر نے سیاروں کی حرکت کے 3 قوانین وضع کیے جو نظام شمسی کے لیے حسابی تشریح مہیا کرتے ہیں۔ پہلا، سیاروں کے مدار ایک جانب سورج کو فوکس کرتے ہوئے اس کے گرد بجائے گول چکر لگانے کے بیضوی مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب سیارے سورج کے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ تیز اور اس کے دور ہونے پر آہستہ حرکت کرتے ہیں، جس سے اس نے دوسرا قانون اخذ کیا۔ دوسرا، اس بیضوی مدار میں سیارے سے سورج تک تمام فردی لائنیں مساوی وقت میں مساوی فاصلہ طے کرتی ہیں۔
تیسرا، اس کے تیسرے قانون کے مطابق سیارے کے مداری پیریڈ یعنی سال کا اسکیئر اس کے سورج سے اوسط فاصلے کے کیوب کے براہ راست متناسب ہوتا ہے۔ ان قوانین نے کوپرنیکس کے ماڈل کو مضبوط حسابی بنیاد مہیا کی۔ ان آئیڈیاز کو متعارف کرواتے وقت کیپلر نے اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بات سے پوری طرح معترف ہوں کہ کائنات میں ایک گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ اس تمام منطق اور استدلال کے باوجود اسے توہماتی دنیا پر بھی قناعت کرنا پڑی۔ جب 1615 میں اس کی ماں کو ایک ہمسائے کی جانب سے چڑیل قرار دیے جانے پر عدالتی کارروائی اور جیل بھگتنا پڑی۔ گیلیلیو 1564 سے لے کے 1642 نے سائنسی مواد اور اس کی میتھوڈالوجی دونوں کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس نے ایسٹرونومی اور فزکس کے میدان میں پریکٹیکل ایجادات سے کئی ایک بنیادی تبدیلیاں کی اور وہ تجرباتی سائنس کا باوائے آدم بنا۔ گیلیلیو ایک موسیقار کا بیٹا تھا جس نے اپنی اسکولنگ میڈیسن میں شروع کی، لیکن جلد ہی حساب اور نیچرل فلسفی کی جانب راغب ہو گیا۔ وہ ایک شاندار تھنکر مگر متکبر، خود پسند اور مغرور بھی تھا، اور اس طرح سے اس نے اپنے کئی دشمن پیدا کر لیے۔ گیلیلیو ٹیلیسکوپ کی ایجاد کا بھی موجد ہے۔ اس نے اپنے پہلے مشاہدے 1610 میں شائع کیے۔ پوری کتاب میں اس نے پرانی اتھارٹیز پر انحصار کرنے کے بجائے جدید مشاہدات کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ اس نے آسمانی کروں کے نقائص کی بھی نشاندہی کی، جیسے کہ چاند کے پہاڑ اور کھڈے، زحل کے دائرے اور سورج کے دھبے۔ یہ تمام باتیں مروجہ نظریات کے آسمانی کرے ہر لحاظ سے مکمل ہیں کے خلاف تھے۔ مزید برآں اس نے لاتعداد ایسے ستارے بھی دریافت کر کے درج کیے جو محض خالی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس طرح ارسطو اور پرانے اسکالرز کی اہمیت گھٹا دی۔ گیلیلیو نے مشتری کے 4 چاندوں کا بھی مشاہدہ کیا جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ تمام آسمانی کرے صرف زمین ہی کے گرد نہیں گھومتے۔ ان دریافتوں کو اپنی کتابوں میں شائع کرنا اور کوپرنیکس کے ماڈل کی کھلم کھلا سپورٹ بالآخر 1633 میں اس کے مشہور عدالتی ٹرائل پر منتہج ہوئی۔ بہت سے سائنسدانوں کی جانب سے گیلیلیو کی تعظیم تجرباتی سائنس کے موجد کے طور پر کی جاتی ہے کہ اس نے ایسے حسابی قوانین متعارف کروائے جن سے گرتے اجسام کی تشریح کی جا سکتی تھی، جو کہ زمینی میکینکس کا اہم حصہ ہے۔ ارسطو کہتا تھا کہ بھاری اشیاء ہلکی کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرتی ہیں۔ اس کے اس دعوے کو گیلیلیو نے غلط ثابت کیا۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ آزادانہ گرنے والے اجسام کی پیمائش کرنا، جو اس دور کی مشاہداتی تکنیک کے مقابلے میں زیادہ تیز تر ہوتی تھی، اس نے کشش ثقل کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کمال ہنرمندی سے ایڈجسٹیبل ریمپ تیار کیا، جو کہ رولنگ بار تجربے کے طور پر جانا جاتا ہے، جس سے اس نے اس بات کو عیاں کیا کہ گرنے والے جسم کا طے کردہ فاصلہ اس کے گرنے والے وقت کے مربع کے براہ راست متناسب ہوتا ہے۔ گیلیلیو نے یہ بھی دریافت کیا کہ گرنے والے اجسام کی افقی حرکت اس کی عمودی حرکت سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اس نے یہ آئیڈیاز تجرباتی طور پر ٹیسٹ کیے۔ چٹان سے توپ کے گولے کو فائر کر کے پھر اس کے خمدار راستے کا مشاہدہ کرتے ہوئے گیلیلیو کے زمینی حرکت کے عملی قوانین کیپلر کے سیاروں کی حرکت کے قوانین سے علیحدہ نہیں ہیں۔ یہ آئزیک نیوٹن تھا جس نے کیپلر کے عملی لاز اور گیلیلیوز کے لاز کو ملا کر فورس اور حرکت کے یونیورسل سیٹ آف قوانین کی تشکیل کی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔